السلام علیکم ناظرین، رائے اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ، اور آج جن مہمان کو آپ کے درمیان لے کر آئے ہیں، جن سے ہم نے باتیں کرنی ہیں، آپ نے پہلے بھی انہیں میرے پروگرام میں دیکھا ہے اور کئی بار دیکھا ہے، اور وہ بار بار انہیں پروگرام میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اتنی ساری چیزیں منسلک ہیں کہ ایک پروگرام میں ان تمام کا احاطہ ہو نہیں پاتا، تو ہمیں بار بار آپ کو مدعو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی کتابوں کے حوالے سے، آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ پروگرامات کیے ہیں، آپ کی کتابچوں کو لے کر جو آپ نے تحریر کیا ہے۔ آج ایک اور جو آپ کی کتاب ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے، بڑا انٹرسٹنگ نام ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ کاروبار کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام اور یہ کتاب نہایت مفید ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ نام ہے جناب کہ بغیر پیسوں کے اپنا کاروبار شروع کریں۔ کس طرح شروع کریں، کیا اس کے لیے چیزیں درکار ہیں، اور بغیر پیسوں کے، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، ورنہ ہر کاروبار کے لیے کچھ نہ کچھ تو مطلوب ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب سا کاروبار ہے کہ جی بغیر پیسوں کے شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کتاب کے مصنف ریحان اللہ والا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ریحان بھائی، ویلکم ٹو مائی شو۔ بار بار بلانے کے لیے شکریہ۔ ریحان بھائی، یہ بتائیے گا کہ مجھے بھی بڑی دلچسپی ہو رہی ہے نا کہ میں بھی شاید کوئی کاروبار اس کے بعد شروع کر لوں، کہ بغیر پیسوں کے اپنا کاروبار شروع کریں، کیسے کریں؟ دیکھیں، جو یہ کتاب ہے اس کا جو پس منظر میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہماری جو برادری ہے، جو کاروباری برادریز ہیں کراچی کے اندر یا ملک کے اندر، چنیوٹیز، میمنز اینڈ دلی والز، رائٹ، یہ اپنے بچوں کو بچپن سے شاگردی میں بٹھا دیتے ہیں۔ 8 سال کی عمر، 9 سال کی عمر، 10 سال کی عمر سے جا کے آپ کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں اور شاگردی میں بیٹھ جاتے ہیں، جس کو ہم انٹرنشپ کہتے ہیں بڑی انگریزی کے اندر۔ تو ہم انٹرنشپ پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور انٹرنشپ کے اندر جب آپ یا شاگردی میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کا پتا مارتا ہے۔ پہلے پتا مارنا کہتے ہیں کہ اس کو رونا آئے رونے دو، اس کو چھوٹا کام بھی کرانا، زیادہ تر چھوٹے کام کرائے جاتے ہیں، جا کے اس کے اندر یہ ایگو ختم ہو جائے کہ میں کوئی افلاطون کی اولاد ہوں، میں سب کام کر سکتا ہوں، میں نے باتھ روم بھی دھونا ہے، میں نے پانی بھی سرو کرنا ہے، میں نے جھاڑو بھی لگانی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمبلنس ساری زندگی کے لیے آ جاتی، کبھی بھی وہ اس کے اندر اکڑ پن نہیں ہوتا۔ جو سریا لگ جاتا ہے نا، بڑے بچے بڑے کے ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے جی میں تو کوئی آسمانی مخلوق ہوں۔ اللہ میاں نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں واپس لے کے جانا ہے، اکڑ کل کس بات کا۔ اس کتاب کا مقصد بچوں کے اندر فیلئر سکھانا ہے۔ اچھا، فیلئر سکھانا ہے۔ جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 8 یا 9 سال کا تھا، تو میں ہر روز جب میں شاگردی میں ایک اپنے تایا کی دکان پہ بیٹھا تو روتا تھا آ کے گھر پہ، اور لڑائی کرتا تھا امی سے کہ یار، میں ابا سے تو کہہ نہیں سکتا تھا، تو امی سے لڑائی کرتا تھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پیٹیاں اٹھوانی پڑیں گی بڑے ہو کے، میں نے کوئی جھاڑو لگانی ہے، میں تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی سب کرنے کی۔ تو وہ کچھ جواب نہیں دیتی تھی، سن لیتی تھی بیچاری۔ لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے وہ سب نہیں کیا ہوتا تو میرے اندر شاید غرور ہوتا یا ایگو زیادہ ہوتی، لیکن وہ اب نہیں، الحمدللہ۔ تھوڑی بہت شاید ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال، میرے کیا کہنا چاہیے کہ شعوری طور پہ تو میں بالکل بھی غرور نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ریکوائرمنٹ ہے اپنے دفتر میں بھی، ہر مہینے ہم باتھ روم دھوتے ہیں خود۔ اچھا، ہر امپلائی کو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی دھونا ہے، اس کی ویڈیو بھی بنانی ہے، پبلکلی لگانی بھی ہے۔ تو آپ مجھے یوٹیوب پہ جا کے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پرانی باتھ روم دھوتے ہوئے بھی ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ باتھ روم دھونے کے اندر شرم کی بات ہے۔ جب جس اس دین کے ہم فالوور ہیں، جس رسول کے ہم فالوور ہیں، وہ سارے انہوں نے ہی سکھایا اپنا کام خود کرنے کا، تو پھر ہم کس بات کی اکڑ ہے کہ ہم جو نہیں، ہم باتھ روم نہیں دھو سکتے؟ کیوں نہیں دھو سکتے بھائی؟ سی ای او بڑے بڑی کمپنیز کے جاپان کے اندر اپنا باتھ روم خود دھوتے ہیں، ہر بچہ ہر ویک اسکول کے اندر وہاں باتھ روم دھوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہم کو زیادہ، ہمارے تو دین کے اندر یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہم ہی نہیں دھوئیں گے۔ تو اس کتاب کا مقصد فیل ہونا سکھانا ہے۔ فیل ہوئے بغیر آپ اچھا کاروباری یا اچھا انٹرپرینور نہیں بن سکتے۔ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جب کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، تو میدان جنگ میں جب آئیں گے تو بھائی گرو گے بھی، فیل بھی ہوگے، اور فیل ہونا نہیں آیا اور فیل ہو کے دوبارہ کھڑے ہونا نہیں آیا تو کاروبار آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اگر بابو بننے کا شوق ہے تو آپ بابو بنیں۔ یہاں تو فیل ہوئے بغیر، گالیاں کھائے بغیر، کتوں کے بھونکائے بغیر، ڈانٹے کھائے بغیر کوئی کاروبار ہو نہیں سکتا، کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور یہ کتاب 6 کلاس سے اوپر کے بچوں کے لیے ہے کہ میری خواہش ہے کہ 6ٹی میں یہ لگا دی جائے، 6ٹی 7ویں 8ویں میں 2 سال کی اندر اگر آپ کا بزنس پیسے نہیں کما رہا تو آپ اس کو بند کریں، پھر اگلا شروع کریں، بند بھی کر دیں، تاکہ آپ یہ بول سکیں کہ میں تو بزنس بند کر کے کھول کے بند بھی کر چکا ہوں،
ورنہ تو لوگ کھولتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اگلا بزنس کھولتے ہوئے آپ کو خوف نہیں ہوگا, اس سے وہ بھی بند کر دیا, اس سے اگلا بزنس کھولتے ہوئے آپ کو خوف اور نہیں ہوگا. تو جب آپ یہ اسٹیپنگ, سلیکن ویلی میں ایسے سی ای اوز کو ہائر کیا جاتا ہے جو 2 دفعہ فیل ہوئے ہوں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جیسے اچھا ڈرائیور بننے کے لیے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا تو آپ پریکاشسلی نہیں چلائیں گے. پھر مجھ سے بھی ہوا ہے سر. جب آپ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کیا ہوتا ہے, آپ بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں, ہر چیز کو دھیان کرتے ہیں, آپ کے اندر جو خواہ کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ بچی اپنا کاروبار شروع کرے, اور اس کو شروع کرنے کے لیے آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے کاروبار شروع کرنا بہت آسان ہو گیا. بیسک انفراسٹرکچر جو چاہیے ہوتا تھا پہلے زمانے میں وہ اب نہیں چاہیے ہوتا. سب کے پاس فیس بک ہے, فری ہے, موبائل فون ہے گا, کمپیوٹر ہے گا, ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر ترکیب ہے, 13 پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. 13 پوائنٹس کو جو بھی فالو کر لے اس کا کاروبار بن جائے گا. 10 منٹ کا کام ہے ٹوٹل. اصل جو سب سے بڑا مدعا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایکسیپٹ کر لوں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل. اگر وہ اس سے گزر جائے, اس سے اور اسی کو گزروانا ہے اس کو کہ میں کر سکتا ہوں. اگر وہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ دوز ہو تھنک کین ڈو اینڈ دوز ہو تھنک دے کین ناٹ. تو اصل اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ آپ کے منہ سے یہ نکلوانا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور جب تہیہ کر لیا جائے تو خود بخود ہو جاتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 100 دروازے کھلتے ہیں جب آپ ایک منزل کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں. ریحان بھائی یہ بتائیے گا کہ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کون سے 5 ایسے کاروبار ہیں آپ کی نظر میں جو بغیر پیسوں کے بہت آسانی کے ساتھ شروع کیے جا سکتے ہیں؟ اصل میں کاروبار کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک شاید کچھ اور ہو, میں ناظرین کے نزدیک بھی کچھ اور ہو. فزیکل کاروبار صرف کاروبار نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں. کاروبار میرے نزدیک اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کی زندگی کا کوئی پرابلم حل کر سکتے ہو یا کسی پرابلم کے اندر آسانی پیدا کر سکتے ہو. یہ کاروبار کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی صفت میں کچھ بھی آ سکتا ہے. آپ پانی کا پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں, الیکٹریسٹی کا پرابلم سالو کرتے ہیں. اس میں کاروبار کرانا, میں نے آپ کو شروع میں بولا, مقصد نہیں ہے. اس میں اصل ہے آپ کو وہ تجربے سے گزارنا جو کاروبار کرنے کے لیے آپ کے اندر جو مسل چاہیے ہوتا ہے. جس طرح اگر روزانہ وزن ایکسرسائز نہیں کری, ٹریننگ نہیں کری, تو آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ وزن اٹھا سکیں. تو وہ وزن اٹھانے کی تیاری کے اندر کیا جا رہا ہے. اس کے اندر آپ کو ٹیکسیوں کا کاروبار کرنے کا نہیں بتایا جا رہا, اس کے اندر آپ کو مسٹر برگر کھولنے کی دکان کا نہیں بتایا جا رہا, اس کے اندر آپ کو 25 فیکٹریاں لگانے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا. ہر بڑی فیکٹری کا مالک پیچھے اسی طریقے سے کام شروع کر کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے 150 انٹرپرینورز کے انٹرویوز کیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر کاروباری, جیسے انڈس یونیورسٹی کے جو اس وقت وائس چانسلر ہیں, ان کی 4 فیکٹریاں ہیں. وہ کھاڈی پہ کپڑا بنتے تھے وہ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے کتنے 6,000 روپے کی کھڈی آتی. تو پیسے نہیں چاہیے ہوتے, اصل چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو فیس کر سکیں جو آپ کو کرٹیسائز کریں گے. اور سب سے بڑا کرٹیسائز کرنے والا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ یار میں فیل ہو جاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے نا, لوگوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے اور اس فیئر کو کانکر کرنا ہے. اور آپ کچھ بھی کاروبار کر سکتے. میری 2 بچے, میرا بیٹا 11 سال کا تھا تو میں نے اس کی کمپنی بنوا دی. 300 روپے میں کمپنی بنتی ہے. آپ جا کے خود بھی کھول لیں, آن لائن جائیں, کمپنی بن جاتی ہے SCCP کی سائٹ پہ. پھر میں گیا کراچی چیمبر لے کے گیا اس کو اس کی ممبرشپ دلوا دی. کراچی چیمبر کا سب سے ینگسٹ انٹرپرینور تھا, رجسٹرڈ. کیک بنا کے کیک کے ڈبے لاتا تھا, وہ ہم سے ادھار لیتا تھا. کیک کے ڈبے لائے, کیک بیک کرے, فیس بک پہ کیک بیچے, ڈلیوری والے کو فون کیا, ڈلیوری کرا دی, اس میں سے پیسے واپس کر دیتا. پھر اب دوسری چھوٹی بیٹی ہے, وہ شروع کر دی, اس نے یہی کام شروع کر دیا. تو کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت پیسے چاہیے ہوں, اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے شروع کریں. مجھے تو کم سے کم پیسوں سے کاروبار کرنا آتا ہی نہیں ہے. اس کو بوٹ اسٹریپنگ کہتے ہیں, اس کی ٹرمینالوجی بوٹ اسٹریپنگ ہے. بوٹ اسٹریپنگ کرتے چلے جائیں اور آپ کاروبار شروع کر دیں. اگر آپ فرض کریے پراپرٹی ایجنٹ کا کام کرتے ہیں تو کس چیز کا آپ کو پیسے چاہیے؟ اگر آپ کسی کے لیے کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں, کسی کو فیس بک چلانا سکھاتے ہیں, کسی کو فیس بک کے پیجز مینیج کرنا سکھاتے ہیں, ان سب چیزوں کے لیے کون سے پیسے چاہیے؟ کوئی پیسے نہیں چاہیے. تو شروع تو کریں, اس سے پیسے بنائیں, اس سے اگلا کاروبار شروع کریں, اس سے اگلا کاروبار شروع کریں, اس سے اگلا کاروبار. ایک اور دماغ میں ہمارے خرافات ہیں کہ کاروبار کو بند نہیں کیا جا سکتا.
تو وہی میں نے کہا کہ بند کروانا ہے اس میں جا کے آپ کے اندر جو فیئر ہے بند کرنے کا وہ بھی ختم ہو, شروع کرنے کا بھی ختم ہو اور بند کرنے کا بھی ختم ہو. بھائی نہیں چلا, بند کر دی. بالکل ہم نے یہ ایک عجیب مشکل میں بنایا, سمجھایا ہوا ہے. اور کاروبار سروسز بھی تو کاروبار ہوتی ہیں. آپ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میڈیا سروسز پرووائڈ کریں, لوگوں کو بلاتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں, لوگوں سے ان کے دل کا حال اگلواتے ہیں, یہ کام ہے. یہ کسی کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں, تو آپ اس کی چارج کر سکتے ہیں. یہ بھی کاروبار ہے. کاروبار کا مطلب یہ نہیں کہ آلو پکوڑے بیچنا. کاروبار کسی کی بھی, دوبارہ کسی کی بھی زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنا یا کسی مسئلے کے اندر اس کی زندگی کو بہتر بنانا کاروبار ہوتا ہے. ہم نے لیٹسٹ کاروبار ٹوائلٹ بنانے کا شروع کیا ہے ابھی. ایک اور کاروبار درخت لگانے کا شروع کیا ہے. آپ گھر کے باہر درخت لگوا لیجیے, ہم سے 1000 روپے مہینہ ہم چارج کرتے ہیں ایک درخت کا. اگر درخت جل گیا دوسرا درخت لگا دیں گے. اچھا, تو یہ درخت بھی لگ گئے, اس میں کتنے کروڑ روپے چاہیے بھائی درخت لگانے کے لیے؟ ایک پودا چاہیے. مالی کا کام ہے نا یہ. بالکل. تو ماڈرن مالی بن گیا. اب گئے, ہم نے فیس بک کا پیج بنایا, ویڈیو بنائی, یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو بنائی, فیس بک پہ پیج بنائی, ہم سے درخت لگوا لیجیے. یہ آج کل کے سارے بچے کر سکتے ہیں. لوگوں نے درخت لگانا شروع کر دیا. لوگوں کی زندگی آسان ہے کوئی, اور درخت بھی مل گئے. لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہو گیا کہ ایک پڑھا لکھا مالی مل گیا. پڑھا لکھا مالی, یہ بڑی کام کی چیز ہے جناب کہ پڑھا لکھا مالی مل گیا. ریحان بھائی آخری سوال آپ سے لیں گے, یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ نے کتنے کاروبار کیے ہیں, کتنوں میں ناکامی ہوئی اور کتنوں میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں دنیا کا ایوریج ہے 90% اسٹارٹ اپس فیل ہو جاتے ہیں. 90% فیل ہو جاتا ہے. تو فیلئر سکھانا سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کسی کو کاروبار سکھانے کے لیے. میں بار بار یہی چیز رائٹ بالکل کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں نہیں سمجھتا میں کسی میں بھی میں نے بند بہت سارے کیے. میں ISP چلاتا تھا, 96 سے میں نے شروع کیا تھا, اور میں نے 2003 میں بہت پیسے برباد کر کے بند کر دیا. وہ پہلا میرا ایکسپیرینس تھا. کاش میں 4 سال پہلے بند کر چکا ہوتا, لیکن مجھے اپنے آپ کو میں کھینچتا رہا, نہیں فیل ہو رہا ہوں, نہیں بچا کے رکھنا ہے, نہیں اس کو کسی طرح پیسے ڈالتا رہا, جیب سے ڈالتا رہا, دوسرے سے بزنس میں کماتا تھا, اس میں پیسے خرچ کرتا تھا. تنگ آ کے فائنلی میں نے اپنے آپ سے کہا نہیں میں نے بند کرنا ہے, تو میں نے بند کر دیا. تو میں نے سیکھا کہ کس طرح سے بند کرنے کے اوپر, جس طرح بچہ مرتا ہے نا اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی کاروبار کو بند کرتے. بالکل. اس تکلیف کو سہنا ایک کام ہے, سیکھنا ہے, ایک ایکسپیرینس ہے, آپ کو وہ سیکھنا ہے. دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے نا, بالکل مرنا, لیکن مرنے کی پریکٹس تو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے کاروبار کو شروع کر کے بند کرنا بھی ایک آرٹ ہے. وہ سیکھ لیں گے تو آپ بڑے کام کر سکیں گے. ہمیشہ پہلے نطفہ سے انسان بنتا ہے, چھوٹا کام, پھر اس سے بڑا کام, پھر اس سے بڑا کام, پھر اس سے بڑا کام. میں نے اپنی زندگی میں کم سے کم 150 سے زیادہ بزنس شروع کیا ہوں. اور بند کتنے ہوئے؟ میرے خیال میں میجورٹی بند ہو گیا ہوں. ابھی کتنے چل رہا؟ سب کی ویب سائٹ زندہ ہے. ویب سائٹ زندہ, اور بیک برنر پہ میں ڈال دیتا ہوں. میری جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, میں کانسٹنٹلی اس وقت میں ایز اے وینچر کیپٹلسٹ کام کرتا ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے اب کہ میں اپنا کاروبار کروں, بلکہ میں دوسروں کی زندگیوں میں پیسے لگا کے ان کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی ویب سائٹ ہے rehanventures.com. میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے فلٹر کا. میں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں جن کو اپنے بارے میں وہ پیشن ان کا جانتے ہوں, وہ ہنتی ہوں. تو میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بھی 500 دوست میری چوری کرو گے, بالکل, تو میں تمہیں لیپ ٹاپ موبائل دے دوں گا. 1200 دوست چوری کرو گے تو موبائل دے دوں گا, لیپ ٹاپ دے دوں گا. اور 1500 چوری کرو گے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے کاروبار میں انویسٹ کروں گا. ابھی حال ہی میں نے 3 بچوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ گاڑیاں, ایک CBM سے BBA کرا ہوا ہے, ایک PF کیٹ سے الیکٹرانک انجینئرنگ کرا ہوا ہے, اور ایک BCom کرا ہوا ہے. تینوں نے مل کے گاڑی دھونے کا بزنس شروع کیا. گھر پہ جا کے وہ گاڑیاں دھوتے ہیں لوگوں کی, ان کو کوئی شرم نہیں ہے. اور اسی لیے لگایا کہ ان کے اندر یہ خود اعتمادی ہے کہ جی ہم کریں گے. شرم کس بات کی, محنت کر رہے ہیں, کسی سے ہم بھیک نہیں مانگ رہے, تو گاڑی دھونے میں کوئی شرم نہیں ہے. ان کی آپ کو پڑھے لکھے لوگ washacar.com پہ جا کے آپ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں. وہ گھر پہ آتے ہیں, 500 روپے میں گاڑی دھو کے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی کام شروع کیا جا سکتا ہے. بالکل. ریحان بھائی, یہاں پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہو کہ جی قارئین کے لیے رہ گئی ہو تو آپ کے لیے کیمرہ حاضر ہے. میری گزارش آپ کے سب سننے والے, خاص طور پہ جو آپ کے فالوورز ہیں, وہ ایک خاص مزاج کے لوگ ہیں, ان سب سے گزارش, بنتی, التماس, ہاتھ جوڑ کے ہے کہ کس ہاتھ دینے والا بنے, لینے والا نہ بنے, نوکری مانگنے والے نہ بنے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میاں مجھ سے نوکری دینے والا بنائیے, نوکری لینے والا نہ بنائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو 25,000 کی نوکری بھی دے سکتی ہے, 25 کروڑ کا بزنس بھی دے سکتی ہے. بے شک. آپ کے اندر کتنی طاقت ہے کہ آپ اس کے حساب سے مانگیں نا یار. آپ اپنے حساب سے پیسے مانگتے ہیں. کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ پیسے خراب چیز نہیں ہوتی.
مارک زکربرگ نے $100 بلین کما کے پبلکلی بول دیا 99% میں مرنے سے پہلے بانٹ دوں گا. بل گیٹس نے اپنی 80% جائیداد دے دی, روکا نہیں, وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, انہوں نے دے دی. تو آپ کو کس اللہ کے بندے نے سمجھایا ہے کہ پیسے کمانا بری بات ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اگر ہمارے ملک کو کیا یہی حال رہے گا؟ کیا ہم اسی طرح بھک منگے رہیں گے کہ ہم دوسروں سے ایڈ مانگ مانگ کے چلاتے رہیں اپنے ملک کو؟ کیا ہم نے اپنے ملک کو اسٹرانگ نہیں بنانا؟ جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 9 حصے 10 میں سے تجارت میں ہے, کاروبار میں ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اپنی عقل کو جھاڑنے والے کہ مجھے نوکری دے دو پلیز, ریحان بھائی نوکری دلوا دیں پلیز, فلانے بھائی نوکری دلوا دیں؟ کیوں بھیک منگے بنے ہیں؟ نوکری از لائک سلیوری 2.0. نوکری ایجاد کی گئی تھی, یہ اسکولنگ کا سسٹم ایجاد کیا گیا تھا انگریزوں نے کہ آپ یہ جو ان کا امپائر تھا اس کو چلانے کے لیے کہ چپ کر کے جو ہم بول رہے ہیں وہ کرتے رہو. اس لیے ایجاد کیا گیا تھا. اس لیے نہیں ایجاد کیا گیا تھا کہ آج آپ بھیک منگوں کی طرح اتنے پڑھ کے آپ بیٹھ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بابو بن گئے, اب ہمیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے. کیوں نوکری چاہیے آپ کو؟ کس نے منع کرا کہ آپ اپنا کام نہیں کر سکتے؟ تو اگر آپ اپنے ملک کی اپنے دین کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو پلیز اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. بے شک فیل ہو جائیں 2-3 دفعہ, یار کیا بری بات ہے. اور یہ 13 پوائنٹس ہیں, فری آف چارج کتاب ہے, آن لائن جائیے rehan.com/startup میں کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے, اس کی ویڈیو بھی پڑھی ہوئی ہے, اس کا طریقہ بھی پڑھا ہوا ہے, پیسے بھی پڑھے ہوئے ہیں. کام کرنے والی اپنی ہمت بنیے, ایسے بندے بنیے جن کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ محبت ہمیں ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند. یار آپ تو جو ہے نا لالو کھیت تک کمندان کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا نہ کریں, ستارے بہت دور ہیں. بہت شکریہ ریحان بھائی ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنا ہی موٹیویشنل گفتگو کرنے کے لیے. اختتام کی موٹیویشن نہیں ہے, انسپریشن ہے. اوکے جی, تو ناظرین یہاں وقت ہمارے پروگرام کا پہنچتا ہے اختتام کو, اور جاتے جاتے کہ ایک تو یہ کہ جناب اپنا کاروبار آپ کس طرح کر سکتے ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, صرف پڑھنے کی دیر ہے اور قدم اٹھانے کی دیر ہے. اور دوسری ایک اپرچونیٹی بھی ہے کہ آپ ریحان بھائی کے 500 دوست چرائیں, موبائل لے لیں, 1200 دوست چرائیں, ایک لیپ ٹاپ لے لیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کاروبار کریں تو جناب 1500 دوستوں کی چوری کر لیں, ان کی فرینڈ لسٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ ان کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں ہمارے پروگرام کا وقت پہنچتا ہے اپنے اختتام کو, اور اس امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے اور اپنے پڑوس اور ساتھ والوں کا خیال رکھتے رہیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملاتے رہیں گے. پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ, نئے سیگمنٹ کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.